یہ وہ بادشاہ ہے جسے کسی نے بادشاہ نہیں بنایا، اسے کسی نے بادشاہ مخصوص نہیں کیا، اس پر تیل ڈال کے یا اس پر ہاتھ رکھ کے اس کے لیے دعا کر کے۔ یہ وہ بادشاہ ہے جس کی بادشاہی شروع سے ہے اور عبدالآباد بادشاہی رہے گی۔ یہ وہ بادشاہ پیدا ہوا ہے جو شروع ہی سے بادشاہ ہے، جس نے شروع ہی سے حکومت کی ہے۔ آپ میں سے کتنوں کا ایمان ہے کہ جب ہم گا رہے ہیں تو خدا کا تخت ہمارے بیچ میں لگا ہے؟ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ وہ اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا ہے۔ آمین۔ آپ کا یہ ایمان ہے؟ ہم نے گایا ہے، حمد و ثنا کی ہے، اور خدا کا تخت ہمارے بیچ میں لگ گیا ہے۔ جب آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کا تخت اب آپ کے بیچ میں لگ چکا ہے، کیا ہم اپنے دونوں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں آسمان کی جانب؟ اور ایمان یہ ہے کہ ہم خدا کے فضل کے تخت کو چھو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تخت ہمارے بیچ میں لگ چکا ہے۔ ہیلیلویا! اس کا تخت ہمارے بیچ میں لگ چکا ہے۔ آئیے جو واقعی ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے اور آئیے خدا سے کہتے ہیں، خداوند میں تیرے تخت سے تیری آواز کو سننا چاہتا ہوں، میں تیرے تخت سے تیرے کلام کو لینا چاہتا ہوں، میں تیرے تخت سے اپنی نجات کو لینا چاہتا ہوں، میں تیرے تخت سے اپنی شفا کو لینا چاہتا ہوں۔ آئیے دعا کرنا شروع کیجئے پورے ایمان کے ساتھ کہ آپ خدا کے تخت کو چھو رہے ہیں اور خدا کا تخت آپ کے بیچ میں ہے۔ ہماری کسی لیاقت اور قابلیت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ خدا کے فضل کی بدولت اس کا تخت ہمارے بیچ میں ہے۔ یسوع کے لہو کی بدولت اس کا تخت ہمارے بیچ میں ہے۔ خدا باپ کے وعدہ کے مطابق اس کا تخت ہمارے بیچ میں ہے۔ ہیلیلویا! آئیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں اور ایمان رکھیں کہ آپ اس کے تخت کو چھو رہے ہیں اور آپ خدا سے برکت لے رہے ہیں، آپ خدا سے زندگی لے رہے ہیں، آپ خدا کی برکتوں سے معمور نہال ہو رہے ہیں، آپ کا پیالہ لبریز ہو رہا ہے کیونکہ آپ فضل کے تخت کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ خدا باپ کے فضل کے تخت کو چھو رہے ہیں۔ ہاتھ اٹھائیے اور بیگانہ زبانوں میں اس کی ستائش کرنا شروع کیجئے۔ سب بیگانہ زبانوں میں اس کو جلال دینا شروع کیجئے۔ بیگانہ زبانیں بولیے، ایمان سے ریلیز کیجئے۔ گگروریا رربا شاندریا اندندر کرے بے سوندروریا ربا سندندر کرے بے سو۔ خداوند آسمانی باپ، ہم یسوع مسیح کے نام سے تیرے فضل کے تخت کے پاس آئے ہیں۔ خالی برتن ہے، ہمیں اپنے کلام سے بھر دے، زندگی کی باتوں سے بھر دے، زندگی کے کلام سے بھر دے، ہمیں اپنی قدرت اپنے مسا سے بھر دے۔ اے باپ، ہم بھوکے ہیں، ہمیں اپنا کلام کھانے کو عطا کر۔ ہم پیاسے ہیں، ہمیں زندگی کا پانی پلا خدا۔ ہم تیرے فضل کے تخت کے پاس آئے ہیں، ہم خالی ہیں، ہمیں بھر دے۔ ہم بیمار ہیں، ہمیں شفا دے دے۔ ہم گناہ کی حالت میں ہیں خدا، ہمیں پاک کر دے۔ یسوع کے نام سے ہمیں پاک کر دے۔ اور خدا، جہاں ہماری زندگیوں میں کم اعتقادی ہے، نافرمانی ہے، خدا آج ہماری کم اعتقادی کا علاج کر، ہماری نافرمانی کو ہم سے دور کر دے۔ اور خدا، ہمیں اپنے بیٹے یسوع کی مانند بنا خدا۔ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب اور کہیے، ہمیں اپنے بیٹے یسوع کی مانند بنا۔ مجھے اپنے بیٹے یسوع کی مانند بنا۔ میں یسوع کی مانند بننا چاہتا ہوں۔ تو کمہار ہے خدا، میں بگڑا ہوا برتن ہوں، مجھے نیا برتن بنا دے، مجھے یسوع کی مانند بنا دے۔ اپنے کلام سے میری رہنمائی کر، مجھے ترتیب دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ اب ایمان رکھتے ہیں آپ نے خدا کے فضل کے تخت کو چھوا ہے۔
اور یہ ہماری کسی لیاقت یا قابلیت کے باعث نہیں ہے، یہ خدا کے فضل کے باعث ہے. ہاللیلویا. یہ اس کے فضل کے باعث ہے کہ ہم اس کے تخت کو چھو سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہی نہیں، وہ ہمارا باپ بھی ہے. میں ریکویسٹ کروں گا ہم سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، کلام خدا کی تلاوت کے لیے، اس کے احترام کے لیے. آپ کے دائیں بائیں اگر کوئی بیٹھا ہے اسے سہارا دے کر کھڑا کیجئے. میرے ساتھ نکالیے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی 2 آیت. یوں لکھا ہے، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں. آمین. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کی برکت اور نصیحت کا سبب ٹھہرے. اپنے دائیں بائیں والے سے کہیے، آج کا کلام میرے لیے ہے. آپ سب خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز. آپ سب کو میری طرف سے، انجلینا، تینوں بچوں کی طرف سے، چرچ لیڈرشپ کی طرف سے بہت بہت بڑا دن مبارک ہو. نیا سال آپ کو مبارک ہو. آمین. آپ ایک دوسرے کو بھی ویسے میری کرسمس کہہ سکتے ہیں. جنہیں انگریزی نہیں آتی وہ بڑا دن مبارک کہہ سکتے ہیں. کلام کی طرف چلیں. یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ ہم اس آیت کے صرف اسی حصہ پہ غور کریں گے. یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے. ہاللیلویا. بادشاہوں کے گھروں میں جب بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بادشاہ نہیں کہلاتے، وہ شہزادے کہلاتے ہیں. رائٹ؟ لیکن یہ ایک انوکھا بادشاہ ہے جو پیدا ہوا ہے تو بادشاہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جب پیدا ہوا ہے تو کیا ہے؟ بادشاہ ہے. ملکوں میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو پریزیڈنٹس اور صدر الیکٹ کیے جاتے ہیں، وہ ووٹس دیے جاتے ہیں ان کو، اور پھر ان میں سے جس کے زیادہ ووٹ ہو وہ صدر بنتا ہے، پرائم منسٹر بنتا ہے. بالکل ایسے جیسے پاکستان میں اور دیگر اور کئی ملکوں میں نظام رائج ہے. الیکشنز کے تھرو پریزیڈنٹس بنتے ہیں، لیکن اس کی ذات کے لیے کوئی اور کمپیٹیٹر، اس کا کوئی مد مقابل اور تھا ہی نہیں کہ اس میں سے چنا جاتا کہ یہ بادشاہ بنے گا یا یہ بادشاہ بنے گا. نہیں، یہ صرف ایک ہی بادشاہ ہے جو پیدا ہوتے ہی بادشاہ ہے. اس کا کوئی الیکشن نہیں ہوا، یہ کسی الیکشنز میں سے نہیں گزرا، اس نے کوئی الیکشن کی کیمپین نہیں کی. جب یہ پیدا ہوا ہے یہ بادشاہ پیدا ہوا ہے. ہاللیلویا. دنیا میں صدر بنائے جاتے ہیں، لیکن یہ بادشاہ جب پیدا ہوا ہے یہ بادشاہ پیدا ہوا ہے. دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر بادشاہی نظام ہے، وہاں پر آج بھی بادشاہ ہیں. کچھ ایسے ممالک ہیں دنیا میں، لیکن وہ بادشاہ بھی اس سے پیشتر کہ وہ بادشاہ بنتے وہ شہزادے بنے. یعنی وہ اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوئے اور وہ شہزادے پیدا ہوئے. پھر جب ان کا باپ مرا تو وہ بادشاہ ڈکلیئر ہوئے، یعنی انہوں نے اپنے باپ کے منصب کو سنبھالا. ابھی کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پر باپ زندہ ہے، یعنی بادشاہ زندہ ہے، اور جو ان کا بیٹا ہے اسے کراؤن پرنس کہتے ہیں، یعنی کہ وہ آنے والا بادشاہ ہے. یہ بادشاہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، یسوع المسیح، یہ کراؤن پرنس نہیں ہے، یہ پرنس نہیں ہے، یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یہ پیدا ہوا ہے، بادشاہ پیدا ہوا ہے. یہ پیدا ہوتے ساتھ ہی
بادشاہ پیدا ہوا ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. کیا زبردست بات ہے. اور بائی دا وے یہ جو مجوسی آئے ہیں یہ بھی کنگز ہیں, یہ اپنے دور کے وائز مین ہیں, یہ فیصلے کیا کرتے تھے, یہ لوگوں کو حکمت سکھایا کرتے تھے, بالکل ایسے جیسے سلیمان حکمت کا بادشاہ تھا اور وہ حکمت سکھایا کرتا تھا. یہ وائز مین ہیں جنہیں اردو میں ترجمہ مجوسی کیا گیا ہے, یعنی یہ حکمت والے لوگ ہیں, یہ حکمت والے لوگ ہیں. اور میں جب 2 سال پہلے عمان میں تھا, وہاں پر مجھے چرچ کی ہسٹری پتہ چلی کہ یہ جو مجوسی آئے تھے یہ عمان سے آئے تھے. مطلب اس وقت تو شاید عمان نہیں تھا, اس وقت وہ گلف سے یہ مجوسی آئے تھے اور یہ سونا اور مر اور لبان لے کر آئے تھے. یہ وائز مین تھے اور یہ اپنے دور کے بادشاہ یعنی حاکم کہلاتے تھے. سنیے, یہ بادشاہ ایک بادشاہ کی پیدائش پہ آئے ہیں. ہیلیلویا. یہ بادشاہ ایک بادشاہ کی پیدائش پہ آئے ہیں اور یہ آ کے پوچھ کیا رہے ہیں؟ پوچھ رہے ہیں یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ شاید ان کے اندر یہ سوال پیدا ہوتے ہوں کہ بادشاہ تو پیدا نہیں ہوتے, بادشاہ تو بنائے جاتے ہیں, اور کابینہ بناتی ہے یا جو بادشاہ اس وقت کا دور حکومت سنبھال رہا ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کو نامینیٹ کرتا ہے, جیسے داؤد نے سلیمان کا کہا کہ میرے بعد یہ بادشاہ ہوگا. لیکن یہ کیسا بادشاہ ہے جس کے پاس دوسرے بادشاہ آ رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ یہ حیران کن بات ہے نا کہ بادشاہ تو بنائے جاتے ہیں, بادشاہ پیدا بادشاہ نہیں ہوتے ہیں. بادشاہ کے ہاں جب بیٹا ہو وہ پرنس ہوتا ہے, شہزادہ ہوتا ہے, لیکن اس کو رائٹ اوے بادشاہ نہیں کہتے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ وہ بادشاہ ہے جسے کسی نے بادشاہ نہیں بنایا, اسے کسی نے بادشاہ مخصوص نہیں کیا, اس پر تیل ڈال کے یا اس پر ہاتھ رکھ کے اس کے لیے دعا کر کے. یہ وہ بادشاہ ہے جس کی بادشاہی شروع سے ہے اور عبدالآباد بادشاہی رہے گی. یہ وہ بادشاہ پیدا ہوا ہے جو شروع ہی سے بادشاہ ہے, جس نے شروع ہی سے حکومت کی ہے. مجھے عبرانیوں کا ایک ریفرنس یاد آ گیا. میں ابھی جب مشیگن میں تھا وہاں کیلون یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں بیٹھا تھا اور میں نے یہ تھرو کیا, میں نے کہا اس آیت کو مجھے سمجھائیں ذرا, اور وہ بہت زیادہ انٹرسٹ لے کر انہوں نے سیکھا. عبرانیوں کے خط میں ایک حوالہ ہے یسوع مسیح کے تعلق سے. باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر کیا سیکھا؟ فرما برداری سیکھی. اب سنیے ذرا, میرا سوال یہ ہے, سیکھ تو آپ اور میں رہے ہیں, لیکن آپ میں سے کتنے جو یسوع کو خدا مانتے ہیں کہ یسوع خدا ہے؟ آپ ایمان رکھتے ہیں؟ آپ ایمان رکھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں, دونوں ہاتھ اٹھائیں آسمان کی جب بلند آواز سے کہیے یسوع مسیح میرا خدا ہے. یسوع مسیح میرا خدا ہے. آمین. یہ بائبلی ایمان ہے اور اس ایمان پہ ایک چرچ کھڑا ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. سنیے, اب اگر خدا ہو کے اس کو کوئی چیز سیکھنی پڑ رہی ہے تو وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. تھوڑا سا ذہن کنفیوز ہوگا آپ کا. اگر وہ خدا ہے جس نے ساری دنیا کو سکھانا ہے اور بائبل کہہ رہی ہے کہ وہ خود کچھ سیکھ رہا ہے, وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. پھر آپ کہیں گے ہنے تے ساڈے کو ہاتھ تے کرا کے تے اقرار کرایا جے. اب سنیے, یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے, آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے. بائبل میں کیا لکھا ہے, اس نے سیکھا کیا ہے؟ سیکھا کیا ہے؟ فرما برداری سیکھی ہے. تو سنیے, ایک بات کان کھول کر سنیے, کوئی بھی بادشاہ کسی دوسرے کی فرما برداری نہیں کر سکتا. بادشاہ تو حکم سناتے ہیں, بادشاہ جب خوش ہوتے ہیں تو فیصلے دیتے ہیں.
یا اگر کسی کی درخواست ہو تو اس پہ عمل کر سکتے ہیں، وہ بھی اگر بادشاہ کی اپنی پاک مرضی شامل ہو تو۔ اب دیکھیں، اگر ہم یسوع کو بادشاہ کہہ رہے ہیں، خدا کہہ رہے ہیں، تو وہ خدا جو میرا خدا ہے وہ کبھی کسی کا فرما بردار نہیں ہوا ہے، اس نے کبھی کسی کی تابع فرمانی نہیں کی ہے، وہ کبھی کسی کا اوبیڈینٹ نہیں ہوا ہے۔ جو میرا خدا ہے، جو آپ کا، جو چرچ کا خدا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ ایک چیز کی اس میں کمی تھی، اور وہ کمی یہ تھی کہ اس نے کبھی کسی کو سرو نہیں کیا تھا۔ وہ خدا ہے، وہ میجسٹی ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ آلمائٹی گاڈ ہے۔ اس کے سامنے تو لاکھوں کروڑوں فرشتے کروبی اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اور اس کے تخت سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، قدوس 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 رب الافواج ہے۔ تو وہ اپنے تخت سے اٹھ کے کیسے کسی کی فرما برداری کرے گا؟ اب سنیے، بیٹا ہونے کے باوجود اگر وہ فرما برداری کر رہا ہے تو یہ اس کو آتا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فرما برداری کیسے کرنی ہے، کیونکہ وہ تو وہ کون ہے؟ بادشاہ۔ اور وہ صرف بادشاہ نہیں ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ اس کی اصل پہچان ہے۔ تو وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ کیسے کسی کا فرما بردار ہو جائے گا؟ اس لیے بائبل میں لکھا ہے، اس نے دکھ اٹھا کر کیا سیکھا ہے؟ کیا سیکھا ہے؟ فرما برداری سیکھی ہے۔ تو سنیے، یسوع مسیح شروع ہی سے بادشاہ ہے، وہ عبدالآباد بادشاہ ہے۔ ہاللیلویا! وہ بادشاہ پیدا ہوا ہے اور وہ بادشاہ رہے گا، عبدالآباد بادشاہ رہے گا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس لیے جب وہ پیدا ہوا ہے وہ بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ آمین۔ یہ بادشاہ ہیں، یہ جو مجوسی ہیں، یہ وائز مین ہیں، اور یہ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ اور کون سا بادشاہ؟ جسے کسی نے آرڈین کیا ہے؟ نہیں، اسے آرڈین نہیں کیا، یہ پیدا ہی بادشاہ ہوا ہے۔ لیکن اس کی حلیمی، اس کی عاجزی، اس کی فروتنی کا عالم یہ ہے کہ اس نے کسی محل کو اپنے لیے نہیں چنا، بلکہ یہ ایک مویشیوں کے طویلے میں چلا گیا ہے، اور وہاں جا کر اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس کی عاجزی اور انکساری اور فروتنی کا عالم یہ ہے کہ اسے سرائے میں جگہ نہیں ملی ہے۔ اس کی سادگی اور عاجزی کا عالم یہ ہے کہ یہ ایک چرنی میں رکھا گیا ہے جب یہ پیدا ہوا ہے، یہ جانوروں کے استبل میں پیدا ہوا ہے۔ سنیے، میں نے اس کو ابھی ریسنٹ پوسٹ بھی کیا فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ۔ یسوع مسیح جو ہے، اس کی بڑی خوشی کی بشارت عہدے داروں کو نہیں، پہرے داروں کو ملی تھی۔ ہاللیلویا! عہدے داروں کو نہیں ملی، جو فقی اور فریسی تھے انہیں نہیں بتایا گیا، جو اس وقت کے حاکم تھے انہیں نہیں بتایا گیا، ہیرودیس کو نہیں پتا کہ وہ کہاں پیدا ہوا ہے، مجوسیوں کو پتا ہے، چرواہوں کو پتا ہے۔ تو اس کی بڑی خوشی کی بشارت عہدے داروں کو نہیں، پہرے داروں کو ملی ہے۔ ہاللیلویا! ارے اسی لیے تو وہ کہتا ہے، مبارک ہو تم جو دل کے غریب ہو، مبارک ہو تم جو اب دکھ اٹھاتے ہو۔ یعنی جو دکھ میں ہے، تنگی میں ہے، جو مصیبت میں ہے، جو مسیح کی خاطر دکھ اٹھا رہا ہے، وہ مبارک ہے۔ اس نے ہماری خاطر فرما برداری سیکھی ہے نا، ہم بھی اس کی خاطر فرما بردار رہیں گے۔ آمین۔ اب مجوسیوں کا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ آ کے پوچھ رہے ہیں کہ جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ اب سنیے، یہاں پر سوال یہ نہیں ہے کہ کیا بادشاہ پیدا ہوا ہے، یہ سوال نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ چیز کلیئر ہے کہ بادشاہ پیدا ہو چکا ہے۔ آمین۔ یہ نہیں پوچھ رہے کہ کیا بادشاہ پیدا ہوا ہے، ہم نے کسی کی خبر سنی ہے کہ اس علاقے میں کوئی بادشاہ پیدا ہونے کو ہے۔ یہ آ کے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ اب دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ وہاں موجود ہے۔
آمین. بادشاہ وہاں موجود ہے لیکن بادشاہ انہیں نظر نہیں آ رہا ہے. بادشاہ غائب نہیں ہے, بادشاہ ہے لیکن یہ بادشاہ کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں. سنیے, بعض اوقات ہم بھی بادشاہ کو کہیں اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یہ بادشاہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہیرودیس کے پاس جا پہنچے ہیں, اور ہیرودیس از ویری کننگ, وہ بڑا ہوشیار ہے, اور وہ کہتا ہے اس کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے تھی؟ بیت لحم میں, افراطہ کے بیت لحم میں. اچھا اب کیا؟ اب اس کے دل کو گھبراہٹ شروع ہو گئی ہے. اس نے کہا بادشاہ تو میں ہوں اور یہ ایک اور بادشاہ پیدا ہو چکا ہے. اس نے کہا یہ ایسا نہیں چلے گا. میں جتنے 2 سال سے نیچے کے بچے ہیں ان سب کو اس نے کیا کروا دیا؟ قتل کروا دیا. کس لیے؟ اپنی بادشاہت کے خوف سے. سنیے, یسوع مسیح ہیرودیس کے تخت پر بیٹھنے کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا, وہ آپ کے اور میرے دلوں پر راج کرنے کے لیے پیدا ہوا تھا. ہیلیلویا. وہ ہمارے دلوں پر راج کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. تو اب یہ جو مجوسی ہے یہ یسوع کو ڈھونڈ رہے ہیں, اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو اس وقت کا حاکم ہے, بادشاہ ہے, یہ اس کے پاس جا پہنچے ہیں. ارے بھائی, یسوع محل میں نہیں ہے, یسوع ہیرودیس کے پاس نہیں ہے. یسوع کو ڈھونڈنا ہے تو کسی عاجز جگہ پر جانا پڑے گا. یسوع کو ڈھونڈنا ہے تو کسی حلیمی اور فروتنی کی جگہ پر جانا پڑے گا. یسوع کو ڈھونڈنا ہے تو تمہیں طویلوں میں, تمہیں مویشیوں کے پاس جانا پڑے گا, کیونکہ اس کی پیدائش کسی محل میں نہیں, اس کی پیدائش جانوروں میں ہوئی ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیے, پاکستانی چرچ بھی اور دیگر کئی اور ملکوں کے چرچ بھی آج بھی یسوع مسیح کو کرسمس ٹری کے نیچے اس بڑھاوے میں دیکھ رہے ہیں. جو مٹی کا بت ہے, ہم یسوع کو اس میں دیکھ رہے ہیں. اوہو, چند سال پہلے میں نے اس پہ بڑا ڈیٹیل آپ کو سمجھایا تھا, سکھایا تھا. وہ بڑھاوا میرا یسوع نہیں ہے. اس پہ تو کوئی ضرب ماروں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں, کیونکہ میرا یسوع مٹی کا یا پلاسٹک کا بت نہیں ہے. میرا یسوع قادر مطلق ہے, وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اور وہ آسمان پر تخت نشین ہے. ہیلیلویا. وہ آسمان پر تخت نشین ہے. اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے اور کہیے میرا یسوع آسمان پر تخت نشین ہے. میرا یسوع بادشاہوں کا بادشاہ ہے. میرا یسوع خدا کے دانے ہاتھ بیٹھا ہے. ہیلیلویا. ہمارا یسوع چرنی کے نیچے نہیں, کسی گھاس پھوس پہ, وہ مٹی کا چھوٹا سا بڑھاوا نہیں ہے. آپ کا اور میرا یسوع باپ کے دانے ہاتھ بیٹھا ہے. وہ یسوع ہے جو اپنی کلیسیا کو لینے کو پھر آنے کو ہے. ہم آج بھی یسوع کو پانی کی بوتلوں میں اور تیل کی بوتلوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. اس سے زیادہ کم عقلی, حماقت اور بے وقوفی اور کیا ہوگی کہ وہ یسوع جو ہمارے لیے مرا اور تیسرے دن جی اٹھا ہے, باپ کے دانے ہاتھ بیٹھا ہے. ہم اس یسوع کو زمین پر اپنی نالائق سوچ, نالائق حرکتوں اور اپنی محدود سوچ کے مطابق ہم یسوع کو چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. اور چرچز نے سامنے بت بنا دیا ہے, اور جو آتا ہے وہ ایسے کر کے اندر آتا ہے, وہ ایسے کر کے اندر آتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, کیا کیا جائے اس چرچ کا؟ کون سی دعا کی جائے؟ کیا خدا کو غیرت نہیں آ رہی کہ میں کہاں ہوں اور تم نے لیڈرز ہوتے ہوئے کلیسیا کو کس بت کی طرف لگا دیا ہے؟ ریت اور سیمنٹ اور وچ سریا ہے. وہ ماں ہے, وہ یسوع مسیح ہے, وہ مقدس یوسف ہے. ہم ان کی عزت کرتے ہیں لیکن ہم انہیں سجدہ. ایک اور خاص بات سمجھ لیجئے, مسیحی صلیب کو بھی سجدہ نہیں کرتے ہیں, مسیحی مسیح مصلوب کو سجدہ کرتے ہیں, وہ جو جی اٹھا ہے. یسوع کی قبر بھی خالی ہے اور یسوع کی صلیب بھی خالی ہے. ایک چیز خالی نہیں ہے, یسوع اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے, تخت خالی نہیں ہے. ہیلیلویا. تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ براجمان ہے.
وہ پورے جلال کے ساتھ اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ آپ کی میری ہم سب کی دعائیں سن رہا ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. ہم یسوع کو پانی کی بوتلوں میں, ہم یسوع کو تیل کی بوتلوں میں ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم یسوع کو باداموں میں اور نمک میں ڈھونڈ رہے ہیں. پر سب بادام تے دعا کر دے, پر سب نمک تے دعا کر دیو, تیرا پلا ہو جائے. نمک تے پانی تے نہیں, تیرے تے دعا کرن دی لوڑ ہے کہ تیرے اندر بدرو نکلے, تو آزاد ہوئے اور تیرا تعلق بادام تیل پانی نہ تے لون نہ کٹیا جائے تے تیرا تعلق یسوع مسیح نہ بادشاہ دے بادشاہ نہ جڑ جائے. کہیے کہ یہ کلام ہمارے لیے ہے, یہ کلام پاکستانی چرچ کے لیے ہے. آمین. یہ ہیرودیس کے پاس چلے کہ بادشاہ پیدا ہوا ہے تو یقیناً شاید یہ بادشاہ کے ساتھ اس کی کوئی گپ شپ ہوگی. ارے نہیں, یہ وہ بادشاہ نہیں ہے جو سیاست کرتا ہے, یہ وہ بادشاہ نہیں ہے جس نے زمین پہ حکومت کرنی ہے, یہ وہ بادشاہ ہے جس پر سیاست ہوئی ہے اور جس نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنی ہے. یہ وہ بادشاہ پیدا ہوا ہے اور اس نے اپنا شاہانہ تخت, جلال کا تخت چھوڑا ہے اور یہ زمین پر کھوئے ہووں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. ہیلیلویا. یہ وہ بادشاہ پیدا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں نجات ہے, جس کے ہاتھ میں خون ہے. یہ وہ بادشاہ ہے, یہ وہ بادشاہ ہے جو گناہوں کی سزا نہیں دیتا. یہ وہ بادشاہ پیدا ہوا ہے جو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہیلیلویا. میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے, مسیحیت میں گناہوں کا حساب نہیں کیا جاتا, مسیحیت میں گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے. جو یسوع مسیح کے نام پر ایمان لاتے اور اس سے معافی مانگتے ہیں. یہ یسوع کو ڈھونڈ رہے ہیں اور یسوع انہیں نظر نہیں آ رہا. یسوع وہیں ہے لیکن نظر نہیں آ رہا. یوحنا کی انجیل 12ویں باب میں کچھ یونانی ہیں جو شاگردوں کے پاس آئے ہیں اور شاگردوں سے کہتے ہیں ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. ایک شاگرد کو کہا ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دوسرے شاگرد کے پاس بھاگا, یار لوگ یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. وہ بھی کہتا ہے آ یسوع کے پاس چلتے ہیں. اس سے کہتے ہیں کہ آجا باہر آ, لوگ تجھ سے ملنے آئے ہیں. جب وہ یسوع کے پاس گئے نا, آف کورس انہیں بتایا کہ کچھ یونانی ہیں جو تجھے دیکھنا چاہ رہے ہیں. یسوع نے وہاں ایک بڑی زبردست بات کیا, اس نے پوری تصویر ہی بدل دی ہے. مثلا میرے پاس کچھ لوگ آئیں گے, بار صاحب باہر آپ کو کچھ لوگ آئے ہیں ملنا چاہتے ہیں, اور میں آگے سے کچھ اور تعلیم شروع کر دوں. پتہ ہے تعلیم کیا شروع کی خداوند نے؟ خداوند نے کہا گیہوں کا دانہ جب تک زمین میں گر کے مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے, لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے. اب یہ بات ان کے سوال کے ساتھ میچ نہیں کرتی ہے. بھائی شاگرد آئے ہیں کہ باہر کچھ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں گیہوں کا دانہ جب تک زمین میں گر کے مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے, لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں سمجھائیے, ان کو کیا کہیں جا کے. تو خداوند اصل میں انہیں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا, خداوند انہیں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ تم ابھی تک اکیلے کے اکیلے ہو. سنیے, یہ بڑی سمجھ کی بات ہے. لوگ ہم میں یسوع کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, لوگ ہمارے وسیلہ سے یسوع کو ملنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہم انہیں چرچ کا رخ کروا رہے ہیں, ہم انہیں پادری صاحب سے ملوا رہے ہیں, ہم انہیں اپنے لیڈرز سے ملوا رہے ہیں. ہم یسوع کو کیوں ظاہر نہیں کر پا رہے ہیں؟ یسوع نے کیا کہا؟ اس نے کہا تم اکیلے ہو, اکیلے ہی رہو گے. کیوں؟ کیونکہ تم ابھی تک زمین میں گر کے مرے نہیں ہو. اگر مر جاتے تو میں جو پہلا پھل ہوں میں تم میں نظر آتا, میں تمہارے دائیں بائیں, تمہارے اوپر انوائنٹنگ, وہ مسا, وہ قدرت, وہ ظاہر ہوتی, اور میں تمہارے وسیلہ سے یونانیوں پر ظاہر ہو جاتا. تمہیں مرنا ہے تاکہ تم مجھے ظاہر کر سکو. پولس کیا کہتا ہے؟ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ
مسیح مجھ میں زندہ ہے. یہ وہی مکاشفہ ہے. پولوس مر گیا ہے اور یسوع اس میں زندہ ہو گیا ہے, اور وہی دلیری کے ساتھ کہتا ہے میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. ہیلیلویا. اور وہ جہاں جاتا ہے وہ یسوع کو ظاہر کرتا ہے. وہ جہاں جاتا ہے خدا اس کے وسیلہ سے عجیب اور بڑے کام کرتا ہے. وہ جہاں جاتا ہے وہ کلیسیائیں قائم کرتا ہے, کیونکہ وہ مر چکا ہے اور اب اس کے وسیلہ سے پھل ظاہر ہو رہا ہے. یسوع وہی ہے لیکن انہیں نظر نہیں آ رہا ہے. یسوع وہی ہے لیکن شاگرد اپنے اندر سے اس کو ظاہر نہیں کر پا رہے ہیں. یسوع نے یہ سکھانا چاہ رہا تھا تم مر جاؤ گے تو میں تمہارے اندر سے ظاہر ہونا شروع ہو جاؤں گا. ہیلیلویا. ہم بھی اس دور کا چرچ بھی ہم یسوع کو دائیں بائیں چیزوں میں, مادی چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں اے یسوعی اس سال یسوع ہرے رنگ دا, اگلے سال یسوع ریڈ کلر دا ہو جائے گا. یار کوئی نویں دکان نہیں جتوں نواں آئٹم ملے, نویں شاپنگ کریے. اے یسوع پرانا ہو گیا, کنی کو واری ہونا ہے دے نال کھیڈیے. افسوس صد افسوس, یسوع کو بتوں میں نہیں, یسوع کو دلوں میں ڈھونڈیے, وہ آپ کے دلوں میں ہے. آمین. ہمیں کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. ہیلیلویا. سنیے, جب ہیرودیس کو پتہ چلا ہے کہ بادشاہ پیدا ہو گیا ہے تو ہیرودیس پریشان ہو گیا ہے. سنیے, یسوع کی پیدائش ہیرودیس کے لیے خطرہ ہے لیکن مجوسیوں کے لیے خزانہ ہے. ہیرودیس کو خطرہ پڑ گیا کہ میرا تخت کہیں یہ بادشاہ نہ لے لے, لیکن مجوسیوں کو وہ اسے ڈھونڈنے نکل پڑے ہیں, وہ خزانہ ہے. ہیرودیس کے لیے یسوع خطرہ ہے لیکن مجوسیوں کے لیے یسوع خزانہ ہے. اور آئی بلیو کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے خدا نے یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھ دیا ہے, اور مٹی کے برتن کون ہے؟ آپ ہیں اور میں ہوں. کہیے کہ مسیح جو خزانہ ہے وہ میرے اندر ہے. آمین. آمین. یعنی وہ بادشاہ. ایک اور خوبصورت ریفرنس مجھے یاد آ گیا ہے. پولس کہتا ہے کہ خدا نے یسوع مسیح کو, بیٹے کو, ساری چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا ہے. اوئے ہوئے ہوئے, یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ویسے کس کو سردار بنایا اور دے کس کو دیا ہے؟ تے کلیسیا اجے بھی جائے درباراں تے مزاراں تے کلیسیا اجے بھی جائے مریاں باد دے میلے تے کلیسیا اجے بھی جائے تے چنیاں چڑھائے تے اجے بھی جائے تے بتاں دے سامنے انج کر کے کھلو جائے تے بتاں دے سامنے سجدہ کرے, بتاں دے پیراں نوں چومے. ارے بھائی, وہ سب چیزوں کا سردار بنا کے بادشاہ ہے, وہ سب چیزوں کا سردار ہے, اور وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے, سے لے نہیں لیا گیا, بلکہ وہ ہمیں دے دیا گیا ہے تاکہ ہم اس کی ورشپ کریں, ہم اس کی تمجید کریں, ہم اسے سجدہ کریں, ہم اس سے دعا مانگیں, اور وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے, وہ ہماری دعاؤں کا جواب دے, وہ ہمارے سوالوں کا جواب دے, اور وہی ہماری ہر ایک ضرورت کو پورا کرے. وہ بادشاہ ہے. وہ سردار بنا کے خدا نے اسے دے کس کو دیا ہے؟ ہیلیلویا. سنیے, جو دنیا کے لیے خطرہ ہے وہ ہمارے لیے خدا ہے, اور وہ یسوع مسیح ہے. ہیلیلویا. وہ کون ہے؟ مجوسی اسے ڈھونڈ رہے ہیں, اور ہیرودیس پریشان ہو گیا ہے. ہیرودیس پریشان ہو گیا ہے. یسوع ہیرودیس کی پیدائش پہ پریشان ہو گیا ہے, لیکن مجوسی یسوع کی پیدائش پہ شادمان ہو گئے ہیں کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. سنیے, ہیرودیس کیوں خوف زدہ ہو گیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میرے ساتھ نکالیے ذرا لوکا کی انجیل, اس کا پہلا باب اور اس کی 33ویں آیت. اور وہ یعقوب کے گھرانے پر
کچھ مدت کے لیے بادشاہی کرے گا. ہاں کب تک؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ میسج مریم کو مل رہا ہے. اور مریم کو میسج کیا ملا ہے؟ وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. ہاللیلویا. اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. یعنی وہ عبدالآباد بادشاہ ہے. ہیرودیس کا پریشان ہونا واجب تھا. یہ چند مہینوں یا چند سالوں کے لیے بادشاہ نہیں ہے, یہ عبدالآباد بادشاہ ہوا ہے. اس لیے ہیرودیس پریشان ہو گیا ہے کہ یار اگر میں اسے زندہ رہنے دوں تو یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بادشاہی کرے گا. مجھے ضرور ہے کہ 2 سال سے نیچے کے جتنے لڑکے پیدا ہوئے ہیں انہیں قتل کیا جائے. اوہو سنیے, ساؤل بادشاہ سے لے کر یسوع کے دور تک مختلف تعلیمات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 39 بادشاہ ہوئے. کچھ تعلیمات ایسی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ 2-3 ڈسپیوٹڈ بادشاہ تھے جنہیں کچھ اسکالر بادشاہ مانتے ہیں, کچھ نہیں مانتے ہیں. تو وہ ملا جلا کے اگر آپ سب کو بادشاہ مان لیں تو 43 بادشاہ بنتے ہیں, 43. لیکن جو زیادہ سندی ہے وہ 39 اور 42 کا عدد ہے. اینی ویز جتنے بھی بادشاہ پیچھے ہو گزرے, ایک بات ذہن میں رکھیے, یسوع 40واں بادشاہ نہیں ہے, 41واں بادشاہ نہیں ہے, 42واں 43واں اور 44واں بادشاہ نہیں ہے. یسوع مسیح ابدی بادشاہ ہے. ہاللیلویا. اس بادشاہ کا کوئی نمبر نہیں ہے کہ وہ اس نمبر پہ آیا ہے اور یہ نمبر پورا کر کے اس کے بعد ایک اور بادشاہ ہوگا. نہیں 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 نہیں, ایسا نہیں ہے. یسوع مسیح ابدی بادشاہ ہے, حتمی بادشاہ ہے اور آخری بادشاہ ہے جو پیدا ہوا ہے. اور اس کی بادشاہت کے لیے لکھا ہے اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. ہاللیلویا. آپ کا اور میرا بادشاہ کون سا بادشاہ ہے؟ ابدی بادشاہ ہے. یعنی اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. وہ نیکسٹ کنگ نہیں ہے, وہ اگلا بادشاہ نہیں ہے. اور پھر جب اگلا بادشاہ, اس کا مطلب ہے اس کے بعد پھر کوئی اور بادشاہ بھی ہے. ایسا نہیں ہے. وہ ابدی بادشاہ ہے, وہ حتمی بادشاہ ہے اور وہ آخری بادشاہ ہے. اور اس کے لیے بائبل کہہ رہی ہے اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. ہاللیلویا. آپ کو خوشی ہے کہ آپ یسوع بادشاہ کے لوگ ہیں. آپ کو خوشی ہے کہ آپ اس کا بدن ہیں. آپ کو خوشی ہے کہ آپ رائل لوگ ہیں, آپ بادشاہی کے لوگ ہیں. آپ کو خوشی ہے, آپ شادمان ہیں, آپ خوش ہیں کہ اس نے آپ کو اپنے لہو سے خریدا ہے. حالانکہ وہ بادشاہ ہے, اس کے پاس سونے اور چاندی کی کمی نہیں ہے. لیکن پطرس رسول کہتے ہیں ہماری مخلصی, کلام کیا کہتا ہے؟ ہماری مخلصی سونے اور چاندی سے نہیں بلکہ برہ کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے. ہاللیلویا. ہم وہ لوگ ہیں جسے بادشاہ نے اپنے خون سے خرید لیا ہے. ہاللیلویا. ہم خون خریدے ہوئے ہیں. ہیرودیس اس لیے پریشان ہے کہ یہ بادشاہ پیدا ہوا ہے اور بائبل کہہ رہی ہے یہ ابدی بادشاہ ہے, اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. میں نومبر میں آخری ویک میں مشیگن تھا اور وہاں پر میری ایک پروفیسر دوست ہیں, گیری بڈھا بابا ہے, بائبل پڑھاتے, اس کو عمر ہو گئی ہے اور وہ اس عقیدے کا قائل ہے کہ بادشاہی ابھی ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یسوع آئے گا تو بادشاہی شروع ہوگی, وہ کہہ رہا ہے ہم اس دور میں سے گزر رہے ہیں. 2-3 خیالات ہیں. کچھ لوگ یہ خیال کرتے کہ جب یسوع آئے گا تو بادشاہی ہوگی, اور سب کے لیے آلموسٹ سب کے لیے بائبل مقدس میں حوالہ جات موجود ہیں. جس کو جو سمجھ آ رہی ہے وہ اس طرح سے اس کو قبول کر رہا ہے. لیکن حتمی بات یہ ہے کہ یسوع نے واپس آنا ہے. ہم سب کا یہ ایمان ہے. آمین.
تو میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا، مطلب ہم کو 2-3 گھنٹے کی ڈسکشن ہوئی، بہت ساری چیزیں سیکھی ان سے. وہ کہہ رہا تھا کہ شوکت، بادشاہی ابھی موجود ہے اور ہم اس دور میں سے گزر رہے ہیں، اور جب یسوع آئے گا تو آنکھ جھپکتے ہی ہم اس کے ساتھ مل جائیں گے. اینی ویز میں سکھانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں، بادشاہی ابھی ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ ساری دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند کی ہو جائے گی. اور اس کے لیے بائبل مقدس میں حوالہ موجود ہے. میرے ساتھ آئیے ذرا مکاشفہ کی کتاب میں. مکاشفہ 11واں باب 15ویں آیت سے لکھا ہے، اور جب ساتویں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی. اب آپ دیکھ رہے ہیں ذرا، یہ مکاشفہ کی کتاب ہے، یہ اینڈ ٹائم ہے، اور یہ بہت جلد ہونے والا ہے. ہیلیلویا. آواز کیا پیدا ہو رہی ہے؟ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی. کس لیے؟ اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا. اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. اس نے کہا کیونکہ میں مر گیا تھا لیکن اب زندہ ہوں، اور اب میں عبدالآباد زندہ رہوں گا. ہمارا بادشاہ آیا، پیدا ہوا اور وہ مرا، لیکن بادشاہ تیسرے دن جی اٹھا ہے اور وہ عبدالآباد زندہ ہے. چونکہ اب وہ نہیں مرے گا، اس لیے اس کی بادشاہی کا آخر نہیں ہوگا، کیونکہ بادشاہ عبدالآباد زندہ رہے گا. ہیلیلویا. کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے، یہ کلام میرے لیے ہے. وہ میرا بادشاہ ہے. آمین. وہ میرا بادشاہ ہے. اور کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی، اور وہ عبدالآباد کیا کرے گا؟ بادشاہی کرے گا. اور 24 بزرگوں نے خدا کے سامنے اپنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے، منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کیا. 24 بزرگ اس کے تخت کے سامنے ہیں، اور بائبل کہہ رہی ہے جب بادشاہی اس کی ہوگی نا تو یہ سارے بزرگ اس کے تخت کے سامنے جھکے ہیں، انہوں نے سجدہ کیا ہے. لکھا ہے اور یہ کہا کہ اے خداوند خدا قادر مطلق، جو ہے اور جو تھا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں. آسمان پر بھی شکر گزاری ہو رہی ہے، کیونکہ تو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر کیا کی ہے؟ بادشاہی کی ہے. اور بادشاہی کا تعلق بادشاہ کے ساتھ ہوتا ہے. بادشاہی عام لوگ کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی ہے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع آپ کا بادشاہ ہے؟ آپ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے؟ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے اور اس کے واسطے پیدا ہوئی ہیں. دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں وہ لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں جنہیں جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا لیڈر الیکشن میں کھڑا تھا اور ہمارا لیڈر جیت گیا ہے. آپ کا لیڈر الیکشن میں نہیں کھڑا ہوا، لیکن آپ کا لیڈر عبدالآباد جیتا ہوا ہے. آپ کو، مجھے، ہمیں کتنا خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا یسوع ساری کائنات پہ، ساری گیلیکسیز پہ بادشاہ ہے، حاکم ہے، اور وہ عبدالآباد بادشاہ رہے گا. بائبل کہہ رہی ہے دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی ہے. یہ ہوگی نہیں، یہ ہو چکی ہے.
وہ بادشاہ ہے اور اس نے دنیا کی بادشاہی کو حاصل کر لیا ہے. لیکن ایک اور خوبصورت بات، ہمارے خداوند نے اس بادشاہی کو تلوار سے نہیں محبت سے حاصل کیا ہے. اس نے گناہ، موت، قبر اور شیطان پر فتح پا کے اس بادشاہی کو حاصل کیا ہے. اس نے کسی انسان کے ساتھ جنگ نہیں لڑی. انسان تو اسے مار پیٹ رہے ہیں، اس کے منہ پہ تھوک رہے ہیں، اس کی داڑھی کو نوچ رہے ہیں. انسانوں کے سامنے وہ ایسے ہے جیسے برا بے زبان ہوتا ہے اپنے ذبح کرنے والے کے سامنے. لیکن شیطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا ہے تیری بادشاہی ختم ہوئی اور میں نے بادشاہی پھر سے حاصل کر لی ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. آپ کا اور میرا بادشاہ دنیا کا بادشاہ ہے. اور ایک اور بات سنیے، آئیے ذرا فلپیوں کے خط میں آ جائیے، 2 باب میں 6 آیت سے. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اب انجام دیکھیے اس کا، اس کی عاجزی کا، فروتنی کا، اس کو اجر، اس کو ریوارڈ کیا مل رہا ہے. لکھا ہے تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے. کیوں گھٹنا جھکے؟ کیونکہ یسوع مسیح خداوند ہے، یسوع مسیح بادشاہ ہے اور بادشاہوں کے سامنے لوگ جھکتے ہیں، لوگ تعظیم کرتے ہیں. مجوسی بھی جھکے، چرواہوں نے بھی آ کر اسے سجدہ کیا. مجوسیوں نے سونا، مر اور لبان پیش کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح بادشاہ ہے اور اسے وہ نام بخشا گیا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اور آگے پولس لکھتا ہے تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے وہ جو مر بھی چکے ہیں نا. وہ دن آتا ہے جب وہ یسوع کو بادشاہ مانیں گے اور اس کے سامنے جھکیں گے. یہ بائبل مقدس کی سچائی ہے. کاش کہ ہم سبوں کے ذہن کھل جائیں اور ہم اس پر ایمان لے آئیں کہ یسوع بادشاہ ہے اور وہ ابدی اور آخری بادشاہ ہے. خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے. اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. کیا آپ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب بلند اٹھا کے یہ اقرار کر سکتے ہیں کہ یسوع مسیح خداوند ہے؟ اچھا، یہ سنجیدہ بات ہے، یہ ہاتھ اٹھانا نہیں ہوتا. نہیں. یہ آپ کو پتہ نہیں آپ اقرار کیا کر رہے ہیں. خداوند کا مطلب ہے لارڈ، میرا مالک. اگر آپ واقعی یہ ایمان رکھتے ہیں نا تو پھر آپ بیٹھے نہیں رہیں گے، آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، آپ ہاتھ اٹھائیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. اوہو نہیں. اگر آپ واقعی یہ ایمان رکھتے ہیں تو آپ کے اندر سے یہ صدا نکلے، ہر ایک زبان اقرار کرے گی، خواہ آسمانی ہو، زمینی ہو یا زمین کے نیچے والے، ہر ایک زبان یہ اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے. آپ فضل کے تخت کے سامنے کھڑے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے فضل کے تخت کو چھو رہے ہیں اور آپ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح خداوند ہے. ہیلیلویا! یسوع مسیح خداوند ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب، اپنے چہرے بھی آسمان کی جانب کیجئے اور کہیے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. بلند آواز سے، بلند آواز سے، بلند آواز سے ہر ایک متنفس یہ کہے یسوع مسیح
یسوع مسیح، یسوع مسیح، یسوع مسیح خداوند ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا. اور یسوع مسیح کا خداوند ہونے کا مطلب یہ ہے میں نجات پا چکا ہوں، اور اب وہ میرا صرف یسوع نہیں ہے، وہ مسیح بھی ہے اور خداوند بھی ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. یہ ضروری ہے کہ ہم یہ اقرار کریں. ایمان دل سے لایا جاتا ہے لیکن اقرار ہونٹوں سے، ہونٹوں سے. آپ مسیح کے لوگ ہیں، آپ مسیح کے لوگ ہیں. میں جب یہ سارا میسج خدا دے رہا تھا، ایک دن رات کو بیٹھے بیٹھے ایسے تحریک ملی. میں بیڈ پہ تھا، میں اٹھ گیا. سارے لوگ، انجلینا، کمال، حزایہ، ہم سب ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہمارے بیڈ روم میں. میں اٹھ گیا اور میں چلتے پھر میں دعا کرنا شروع ہو گیا، اور میرے منہ سے صرف ایک چیز نکل رہی تھی، یسوع تو ہمارا بادشاہ ہے. ہیلیلویا. یسوع تو ہمارا بادشاہ ہے، ہمیں کمی نہ ہوگی کیونکہ تو ہمارا بادشاہ ہے. ہیلیلویا. تو ہمارا بادشاہ ہے، ہمیں کمی نہیں ہوگی، ہم کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے کیونکہ تو ہمارا بادشاہ ہے. اور پھر میں نے اس چیز کو ڈکلیئر کرنا شروع کیا اپنے گھر پہ، اپنے فائنینسز پہ، اپنے ازدواج پہ، اپنے بچوں پہ، اور ان کے بچوں پہ اس چیز کو بولنا، ڈکلیئر کرنا شروع کیا کہ یسوع ہمارا بادشاہ ہے. ہیلیلویا. یسوع کون ہے ہمارا؟ کیا آپ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا کے اس چیز کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ ڈکلیئر کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کا اعلان کر سکتے ہیں کہ یسوع آپ کا بادشاہ ہے. بلند آواز سے اعلان کرنا شروع کیجئے، یسوع میرا بادشاہ ہے. ہیلیلویا. بلند آواز سے اعلان کرنا شروع کیجئے، یسوع میری اولاد کا بادشاہ ہے، یسوع میرے گھر کا بادشاہ ہے، یسوع میری روح، بدن اور جان کا بادشاہ ہے. ہیلیلویا. یہ اعلان کیجئے، آپ کے منہ سے یہ اعلان نکلے کہ یسوع میرا بادشاہ ہے. وہ میرے ازدواج کا بادشاہ ہے، وہ میری بیوی کا بادشاہ ہے، وہ میرے شوہر کا بادشاہ ہے، وہ ہمارے بچوں کا بادشاہ ہے. ہیلیلویا. بولیے، اعلان کیجئے، وہ آپ کا بادشاہ ہے. روشٹولو رابا پاترے کے ریا رابو سانترے لے ریا. اعلان کیجئے، وہ آپ کی سیلری کا بادشاہ ہے، وہ آپ کے بزنس کا بادشاہ ہے. آپ دیوانے ہو جائیے، آپ کو کچھ اور نہ یاد آئے، یسوع آپ کا بادشاہ ہے. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. ڈکلیئر کیجئے وہ آپ کا بادشاہ ہے، ڈکلیئر کیجئے وہ آپ کا بادشاہ ہے. اعلان کیجئے، اعلان کیجئے. اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پر رکھیے اور کہیے، وہ میرے دل کا بادشاہ ہے، وہ میری روح، بدن اور جان کا بادشاہ ہے. ہیلیلویا. وہ آپ کا بادشاہ ہے، وہ آپ کی خدمت کا بادشاہ ہے، آپ کے بلاوے کا بادشاہ ہے، وہ آپ کے وسائل کا بادشاہ ہے، وہ آپ کے کاروبار کا بادشاہ ہے، وہ آپ کے شہر کا بادشاہ ہے، وہ آپ کے ملک کا بادشاہ ہے، وہ پاکستان کا بادشاہ ہے. ہو اے بادشاہ تیرا شکر، اے پاک بادشاہ تیرا شکر. ہر ایک گھٹنا تیرے نام پر جھکے اور ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، وہ ہمارا بادشاہ ہے. اس دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی. او ہیلیلویا. اس دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور ہمارے مسیح کی ہو گئی. ہیلیلویا. تشریف رکھیے پلیز. سنیے، کیا بادشاہ کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں؟ سم ٹائمز پتہ ہے کیا، ہم صرف دعا کروا لیتے ہیں اور اس کے نام سے برکتوں کو، نعمتوں کو، چیزوں کو لے کر چلے جاتے ہیں اور بادشاہ کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں. کسی ملک میں
ایک بادشاہ بہت سخی تھا. دھیان سے سنیے اس ساری بات کو. اور اس بادشاہ نے کہا کہ میں اپنے ملک میں اپنی رعایا کے ساتھ سخاوت کرنا چاہتا ہوں. اس سے کہا کہ میری جتنی جائیداد ہے، مال و دولت ہے، اشرفیاں ہیں، سونا چاندی ہے، اس سب کچھ کو باہر کسی بڑے میدان میں رکھ دیا جائے. اور اس نے اعلان کروایا کہ یہ دن مقرر ہے، اس دن کو پوری رعایا آ کر جو کچھ وہ یہاں سے لے جا سکتی ہے لے جائے. کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. جتنا سامان، جتنا سونا چاندی، مال و دولت چاہیے وہ لے کر جا سکتا ہے. کسی کو روکا نہیں جائے گا. لوگ صبح جیسے سورج طلوع ہوا، لوگ آگے بیگز بھر رہے ہیں، ٹوکرے بھر رہے ہیں اور لے کے بھاگ رہے ہیں وہاں سے، کہیں بادشاہ حکم تبدیل نہ کر دے. بادشاہ بھی کچھ دیر کے بعد وہاں آیا اور اس نے دیکھا کہ میں دیکھوں کہ میری رعایا کتنی خوش ہے جب وہ اپنی ضرورت کی چیزیں، مال و دولت اور یہ چیزیں لے کر جا رہی ہے. تو سب لوگ خوش تھے، لوگ سامان اٹھا رہے ہیں، لے کر جا رہے ہیں. بادشاہ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی اماں ایک سائڈ پہ کھڑی ہے اور وہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا رہی. بادشاہ نے سوچا کہ میں ضرور ہے اس سے پوچھوں کہ کیا اپنے بڑھاپے کی وجہ سے یہ کچھ چیزیں نہیں اٹھا رہی، تو میں اپنے نوکروں کو حکم دوں کہ جو کچھ تجھے چاہیے یہ تیری مدد کریں گے، یہاں سے لے جا. بادشاہ اس کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ اے بوڑھی اماں، تو کوئی سامان نہیں لے رہی، سونا چاندی، مال و دولت، زیورات، اتنا کچھ پڑا ہے، تو کوئی چیز نہیں اٹھا رہی. کیا پرابلم ہے؟ کیا صحت کا مسئلہ ہے؟ تیرے بازوؤں میں دم نہیں ہے؟ تو میں اپنے نوکر تیرے ساتھ کر دیتا ہوں. اس نے کہا بادشاہ، یہ لوگ جو سامان اٹھا رہے ہیں کل پھر یہ غریب ہو جائیں گے اور کل ان کی ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ مجھے یہ سامان نہیں، مجھے تو چاہیے. کیا تو میرا ہو سکتا ہے؟ تو یہ بادشاہ کے دل کو بات لگ گئی اور بادشاہ نے اس سے کہا آج کے بعد تو میرے دسترخوان پر کھایا اور پیا کرے گی. تیری عمر بھر تجھے کوئی وہاں سے اٹھا نہیں سکے گا. ان کو مال و دولت چاہیے تھی، یہ مال و دولت لے گئے ہیں، لیکن تو میرے ساتھ بیٹھ کے کھایا اور پیا کرے گی. اس کی حیثیت بدل گئی، اس کا دور بدل گیا، اس کی زندگی بدل گئی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا بادشاہ مان لیں اور اسے اپنے ساتھ لے لیں، آپ کا دور، آپ کی زندگی، آپ کی حیثیت بدل جائے گی. میں دیوملائی باتیں نہیں کر رہا. آپ کو پتہ ہے نا یروشلم میں جو شاہانہ داخلہ ہے اس میں اس گدھے کا کیا حال ہوا ہے. اس کے سامنے کھجور کی ڈالیاں بچھائی گئی ہیں. شاگردوں نے اپنے کپڑے، اپنی چادریں اتار کے یسوع مسیح کے قدموں میں، ایکچولی یسوع کے قدم تو انہیں چھو ہی نہیں رہے تھے، یسوع تو گدھے پر سوار تھا. تو گدھے کی تعظیم، عزت بڑھ گئی صرف اس نے بادشاہ کو اپنے اوپر بیٹھنے دیا ہے. بٹ وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے. جیسے ہی بادشاہ اترا وہ گدھا پھر کہیں واپس اپنے مالک کے پاس چلا گیا ہوگا، مار کھاتا ہوگا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یسوع کو اگر آپ واقعی آج کی صبح اپنا بادشاہ مان لیں، آپ کی حیثیت بدل جائے گی نہیں، بدل چکی ہے. آپ کی حیثیت بدل، اپنے ساتھ والے سے کہیے آپ کلام سن رہے ہیں، آپ کی حیثیت بدلے گی نہیں، آپ کی حیثیت بدل چکی ہے. آمین. یہ مکاشفہ ہے، یہ کلام ہے. آپ کی حیثیت بدلے گی نہیں، آپ کی حیثیت بدل، کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے، یہ مکاشفہ میرے لیے ہے. یہ جذباتی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. یوحنا 1:12 میں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا
حق بخشا ہے، یعنی کہ وہ باپ جو یسوع کا باپ ہے، وہ باپ جو ہمارے بادشاہ کا باپ ہے، وہی باپ ہمارا باپ بن جاتا ہے. اور اس کے لیے پیپرز جمع کروانے نہیں پڑتے کہ آپ کا کیس اپروو ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ جس دن یسوع کو اپنا نجات دہندہ، اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں، آپ کے نام کتاب حیات میں لکھ لیے جاتے ہیں اور آپ بادشاہ کے لوگ بن جاتے ہیں. ہیلیلویا. آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ اس کے دسترخوان پر کھانا کھائیں گے. آپ کی حیثیت بدلے گی نہیں، آپ کی حیثیت بدل چکی ہے. اگر یسوع بادشاہ آپ کے اندر آ جائے، وہ آپ کی زندگی کا بادشاہ بن جائے. آپ خداوند کو اپنی زندگی کا بادشاہ بنانا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، کیا ہی خوبصورت دن ہوگا، بڑا دن ہوگا جب آپ اور مسیح ایک ہو جائیں گے. ہیلیلویا. آپ اور مسیح. اور وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے سمپل یہ اقرار کرنا ہے، خداوند میں وہ گنہگار ہوں، میں تیرا وہ بندہ، ہم تیرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے گناہ کیا ہے. اور خداوند تو نے مریم سے کہا تھا اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. خداوند مجھے میرے گناہوں سے نجات چاہیے. اے خدا، میں تجھ پر، تیرے بیٹے یسوع پر اور روح القدس پر ایمان لاتا ہوں. ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. میں آپ کو بتاؤں، آپ کا آج کا یہ دن رسمی دن نہیں رہے گا، یہ دن واقعی بڑا دن بن جائے گا. بڑا دن بن جائے گا. آپ میں سے کتنے ہیں جو یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ، اپنا بادشاہ تسلیم کرنا چاہتے ہیں؟ او ہیلیلویا. 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 آئیے سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. آج خوبصورتی پتہ کیا ہے؟ خوبصورتی یہ ہے کہ آپ بادشاہ کو اپنے ساتھ لے کر نکلنے لگے ہیں. بادشاہ آپ کے ساتھ جانے کو ہے. آمین. 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 سب اپنی آنکھیں بند کیجئے. کہیں آپ کا بادشاہ کوئی اور تو نہیں ہے؟ کہیں آپ کے اور مسیح کے بیچ میں کوئی اور تو نہیں ہے؟ کیا وہ واقعی آپ کا بادشاہ، آپ کا خداوند ہے؟ اگر نہیں تو آئیے اس سے کہتے ہیں، خداوند میں اپنے دل کا دروازہ کھولتا ہوں، میرے اندر آ جا، مجھے بدل دے، میری سوچوں، خیالوں، ارادوں کو بدل دے. اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے اور اس سے بات کیجئے. خداوند سے بات کیجئے، یسوع مسیح سے بات کیجئے. وہ بے شک آسمان پر تخت نشین ہے، لیکن وہ آپ کی بات کو سن رہا ہے. اگر آنسو بہ رہے ہیں تو بہنے دیجئے. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، اس کو زمین پر کوئی تخت نہیں چاہیے، اس کو آپ کا دل چاہیے. آپ کا دل چاہیے، اسے آپ کا دل چاہیے. That's the only thing he wants. آپ کا دل چاہیے. آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے دل پر ہوں اور آپ کہنا شروع کیجئے، خداوند میں یہ دل تجھے دیتا ہوں، میں یہ دل تجھے دیتی ہوں. خدا، آج تک میں نے اس کی مانی ہے، لیکن آج کے بعد یہ تیرا ہے. اس دل پر تیری حکومت، تیری بادشاہی ہوگی. اور خداوند اس دل میں کچھ بھی ایسا نہ ہو جو تیری مرضی کے موافق نہیں ہے. میں تیری بادشاہی کو اپنے دل میں مانگتا ہوں، میں تیری بادشاہی کا اپنے دل میں اعلان کرتا ہوں. میرے دل کی زمین پر تیری بادشاہی قائم ہو. خدا، میرے دل کا ہر ایک ٹشو، ہر ایک سیل اور میری رگوں میں دوڑتا خون بھی تیری بادشاہی کو تسلیم کرے. جو لوگ یسوع کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں وہ میرے پیچھے دعا کیجئے. اے خدا، میں یسوع کے نام سے تیرا شکر کرتا ہوں. تیرے کلام کے وسیلہ سے آج یہ سیکھا ہے کہ یسوع مسیح بادشاہ ہے.
وہ میرا بادشاہ ہے۔ خداوند میں اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، میں نے تجھے بادشاہ تسلیم نہیں کیا، میں نے تجھے خداوند نہیں مانا، لیکن آج تیرے کلام کی بدولت میں اپنے ایمان کو یسوع مسیح پر، اس کے خداوند ہونے پر، اس کے بادشاہ ہونے پر اور اس کے مسیح ہونے پر قائم کرتا ہوں۔ میں ایمان لاتا ہوں تو خدا کا بیٹا ہے، میرا منجی ہے، میرا خداوند ہے، میرا بادشاہ ہے، اور اے یسوع میں تیرے نام سے اپنے سارے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر اور مجھے نجات دے۔ اے باپ، میں تجھ پر، تیرے بیٹے یسوع پر اور روح القدس پر ایمان لاتا ہوں۔ آمین، آمین، آمین۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ لو جی، ہون سچی مچی توانو بڑا دن مبارک ہوئے۔ یہ دن بڑا دن ہوا ہے، یہ دن بڑا دن ہوا ہے، آج کا دن بڑا دن ہوا ہے، کیونکہ ہم نے یسوع کو اپنا نجات دہندہ، اپنا منجی، اپنا خداوند اور اپنا بادشاہ مانا ہے۔ ہیلیلویا۔